بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ 5واں چیپٹر ہے اور امید کرتا ہوں کہ پیچھے جو چیپٹرز پڑھائے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح مستوعب کیا ہوگا اور اس کو اچھی طرح پڑھا ہوگا، کیونکہ پچھلی چیزیں اگر آپ نے پڑھی ہیں بار بار اس کو اپنے ذہن میں اجاگر کیا ہوا ہے، اپنے ذہن میں یاد کیا ہوا ہے، تو پھر یہ اگلی چیزیں آسان ہوں گی، نہیں تو الٹا بوجھ بنتا جائے گا اور ایک دن آپ چھوڑ دیں گے۔ تو جو پچھلی چیزیں میرے خیال میں ہیں اس کو اتنا زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو نئے کلمات تھے ان کو میں ہلکا سا دہرا دیتا ہوں۔ المدرسہ اسکول کو کہا جاتا ہے، فصل حمام اور مرحاض دونوں کو واش روم کے لیے یہ لفظ یوز ہوتے ہیں۔ الفصل کلاس روم کو کہتے ہیں، المطبخ کچن، غرفہ عام کمرے کو کہتے ہیں، الجامعہ یونیورسٹی کو، اور سوق یہ بازار کو کہا جاتا ہے، اور یہ نیچے ملکوں کے نام ہیں۔ مدیر ڈائریکٹر کو کہتے ہیں۔ ذہبہ فعل ہے، اس کا مطلب پورا جملہ ہے، ذہبہ وہ گیا، خرجہ وہ نکلا۔ آج جو بحث ہے وہ بنیادی طور پر کسی اسم کی یا کسی چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، کہ یہ میری چیز ہے، یہ فلاں کی چیز ہے، یا یہ حامد کی چیز ہے۔ مطلب یہ حامد کی کتاب ہے تو اس کو کیسے کہا جائے گا؟ تو بنیادی طور پر اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ آپ بے شک نام نہ یاد کریں لیکن اس کی ترکیب کو سمجھ لیں کہ ہوتا کیسے ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اسم دو اسموں کے درمیان اضافت ہوگی یا ان کے درمیان نسبت ہوگی۔ پہلا جو اسم ہوگا اس کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتا کبھی بھی، اور اس کے بعد دوسرا، یہ دو لفظوں کے درمیان اضافت ہو سکتی ہے، دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن بنیادی طور پر آپ دو سمجھ لیں۔ پہلے لفظ کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتی، اور دوسرے لفظ کے شروع میں الف لام آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، لیکن دوسرے لفظ کے آخری حرف کے نیچے تو دوسرے لفظ کے آخری حرف کے نیچے یا تو ایک زیر ہوگی یا دو زیریں ہو سکتی ہیں، دونوں ہو سکتی ہیں۔ اگر دوسرے لفظ کے شروع میں الف لام ہے تو اس کے آخری حرف کے نیچے ایک زیر آئے گی، لیکن اگر اس دوسرے لفظ کے شروع میں الف لام نہیں ہے تو آخر میں دو زیریں آ سکتی ہیں، یعنی کتاب محمد، کتاب حامد، قلم الاستاذ، قلم الاستاذ بھی آ سکتا ہے، قلم استاذ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جب تنوین آتی ہے تو وہ چیز عام ہو جاتی ہے، مطلب وہ اس میں خصوصیت نہیں پائی جاتی، کوئی بھی چیز۔ قلم استاذ، کسی استاذ کا قلم، لیکن جب کہا جائے گا نا قلم الاستاذ، اس کا مطلب ہے کوئی خاص استاذ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس استاد کا قلم ہے۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ 5واں چیپٹر ہے الحمدللہ، اس میں ایک حوار اور مکالمے کی صورت میں پہلے اس چیپٹر کو سمجھایا جا رہا ہے، پھر اسی کی بحث کو آگے سوالوں کی شکل میں۔ سعید کہتا ہے اکتاب محمد ھذا، وہی سوال والی بحث ہے کہ اس ایسا سوال جس کے جواب میں آپ ہاں یا نہ چاہیں۔ الگ ہے، کتاب محمد الگ ہے۔ کتاب محمد، کتاب صرف وہ عام کتاب ہے، لیکن جب اس کو کسی دوسرے کی طرف اضافت کی جائے گی تو کتاب کے بعد جو دوسرا لفظ آئے گا اس کے نیچے زیر آ جائے گی، یا ایک زیر یا دو زیریں۔ کتاب محمد ھذا، کیا یہ محمد کی کتاب، کیا محمد کی کتاب ہے یہ، یا یاسر، یا کسی کو آواز دینے کے لیے ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا یاسر، اے یاسر، تو اس کو آپ کہیں گے کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ یاسر سے پوچھا جا رہا ہے، یاسر جواب دیتا ہے، یاسر کہتا ہے لا ھذا کتاب حامد، لا ھذا کتاب حامد، یعنی نہیں یہ حامد کی کتاب ہے۔ پھر سعید سوال کرتا ہے این، این کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کہاں، کسی چیز کے مکان یا اس کی جگہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر هو علی المکتب هناک، ہوا کتاب کی طرف اشارہ ہے، کتاب کے لیے ہوا استعمال ہوا، ہوا علی المکتب هناک،
ہناک عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں، یعنی وہ وہاں میز پر ہے۔ سعید این دفتر عمار، دفتر کاپی کو کہتے ہیں۔ این دفتر عمار، یہ بھی اضافت اور نسبت کا ایک ان کے درمیان ریلیشن اور تعلق ہے، یعنی عمار کا دفتر کہاں ہے، عمار کا دفتر کہاں ہے؟ تو یاسر جواب دیتا ہے هو علی مکتب المدرس۔ اب یہ دیکھیں مکتب اور مدرس کے درمیان نسبت ہے یہ، اور اس کے دوسرے لفظ کے شروع میں الف لام آیا ہے، اس لیے اس کے آخر میں ایک زیر آئی ہے۔ تو باقی جو آپ نے اوپر دیکھیں اس کے شروع میں الف لام نہیں آیا تو آخر میں 2 زیریں آ گئی، تو ادھر ایک زیر آئے گی۔ هو علی مکتب المدرس، کہ وہ استاد کے میز پر ہے، وہ کاپی استاد کے میز پر ہے۔ سعید قلم من هذا یا علی، یہ کس کا قلم ہے اے علی؟ قلم من، کسی کے اس چیز کی نسبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا؟ قلم من هذا، یہ کس کا قلم ہے؟ کتاب من هذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ کرسی من هذا، فصل من هذا، مرحاض من هذا، مطلب حقیبت من هذا، آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، اس کی جتنی پریکٹس ہوگی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ علی جواب دیتا ہے هذا قلم المدرس، هذا قلم المدرسی، تو یہ بھی اضافت ہے اور اس کا مطلب ہے مدرس، یہ استاد کا قلم ہے یا مدرس کا قلم ہے۔ پھر سعید پوچھتا ہے این حقیبت المدرس، حقیبہ بستے کو کہتے ہیں، بیگ کو کہتے ہیں۔ این حقیبت المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ علی جواب دیتا ہے ہیا اس لیے کہ حقیبہ مؤنث ہے، جو کہ آپ کو بتایا کہ جو لفظ عربی زبان میں گول تا کے ساتھ ختم ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے ہیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہیا تحت المکتب، ہیا سے مراد حقیبہ، وہ بیگ جو ہے، وہ بیگ میز کے نیچے ہے۔ این حقیبت المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ ہیا تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہے۔ یہ ایک چیپٹر تھا، مطلب اس کی بنیادی چیزیں، اس کی نیچے ابھی مشق کی جا رہی، اس کا آپ نے خود جواب دینا۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، این کتاب محمد، کتاب محمد علی المکتب، این کتاب عمار، کتاب عمار علی مکتب المدرس، ٹھیک ہے۔ این حقیبت المدرس، حقیبت المدرسی تحت المکتب۔ اچھا اگلا سوال ہے یا اگلی مشق جو ہے، اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، یعنی پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف اضافت دے، یعنی پہلے لفظ کی دوسرے کی طرف اضافت اور نسبت کرنی۔ کتاب الگ ایک کتاب، محمد الگ کوئی محمد ہے، لیکن جب ان دونوں کی اضافت کی جائے گی تو دونوں خاص ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لیے، یعنی کتاب محمد، اب محمد کتاب کے ساتھ جڑ گئے اور کتاب محمد کے ساتھ جڑ گئی۔ کتاب محمد، محمد کی کتاب، محمد کی کتاب، جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو بعد والا جو لفظ ہے وہ پہلے لکھا جائے گا، محمد کی کتاب۔ قلم حامد، قلم حامد، حامد کا قلم۔ بیت عباس، عباس کا گھر۔ غرفۃ علی، علی کا گھر، علی کا کمرہ۔ دفتر سعید، سعید کا، سعید کی کاپی۔ مندیل یاسر، یاسر کا رومال۔ قمیص عمار، عمار کی قمیص۔ سریر خالد، خالد کا بستر۔ اب اسی طرح اگر دوسرا لفظ اس کے شروع میں الف لام ہو تو آخر میں ایک زیر آئے گی، اگر شروع میں الف لام نہیں ہے تو آخر میں 2 زیریں آ سکتی ہیں، جیسا کہ ادھر ہے مکتب اور المدرس، تو ان دونوں کی جب اضافت ہو جائے گی تو بن جائے گا مکتب المدرسی، یعنی استاد کا میز۔ مفتاح البیتی، گھر کی چابی۔ دکان التاجری، تاجر کی دکان۔ بیت المہندسی، انجینئر کا گھر، مہندس انجینئر کو کہا جاتا ہے۔ اسم الولدی، لڑکے کا نام۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ بنت الطبیبی، ڈاکٹر کی بیٹی، بنت بیٹی کو کہا جاتا ہے۔ مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی۔
اب آپ نے یہ نیچے جو کلمات ہیں ان کو بس لکھنا ہے اور پڑھنا ہے تاکہ آپ کی اس کی پریکٹس ہو. اوپر والے بھی بے شک آپ لکھیں گے، آپ کی جتنی زیادہ لکھیں گے اس کو پڑھیں گے اور سنیں گے آپ کی پریکٹس ہوگی. اب یہ نیچے بھی جو یہ جملے لکھے ہوئے ہیں آپ نے خود پڑھنے ہیں اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہلکا سا میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. این بیت المدرس ہوا بعید. این اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہاں. این بیت المدرسی استاذ کا گھر کہاں ہے. اس کا جواب ہوگا ہوا سے مراد بیت گھر. ہوا بعید وہ دور ہے. القرآن کتاب اللہ. آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی جملے کو مکمل کرنے کے لیے پہلا جو لفظ ہے اس پر الف لام ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن دوسرا اب یہ اضافت والا ہے تو پورا ایک الگ لفظ تصور کیا جائے گا. القرآن قرآن، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے. الکعبۃ بیت اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. خرج المدرس من غرفة المدیر. خرج المدرس استاذ نکلا، من غرفة المدیر ڈائریکٹر کے کمرے سے. هذا بیت حامد وذلك بیت خالد. یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے. ابن عمار طالب و ابن یاسر تاجر. دیکھ رہے ہیں ابن عمار ان دونوں کے درمیان اضافت ہے، اور طالب اس کی خبر ہے، یعنی عمار کا بیٹا طالب علم ہے اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. اسی طرح بیت المدرس بعید و بیت التاجر قریب. هذا مفتاح السیارہ. این مفتاح البیت. یہ گاڑی کی چابی ہے اور گھر کی چابی کہاں ہے. تو اس کا بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، پریکٹس ہے ایک طرح. من انت یا ولد. من انت. انت کا مطلب ہے مذکر مخاطب کے لیے ہے کہ تم کون ہو. من کون، انت تم، کہ اے لڑکے تم کون ہو. اس کا جواب کیا دے رہا ہے وہ انا کا مطلب میں. انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں. وابن من ہوا. وابن من ہوا وہ کس کا بیٹا ہے، یعنی عباس کس کا بیٹا ہے. ہوا ابن خالد وہ خالد کا بیٹا ہے. این مسجد رسول اللہ. این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے. ہوا فی المدینۃ المنورہ. وہ مدینہ منورہ میں ہے. بنت حامد. حامد کی بیٹی فی المدرسہ تھی، اسکول میں ہے. و بنت محمد فی الجامعہ. اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے. اسم المدرس سعید و اسم المہندس خالد. استاد کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے. عم الطالب غنی. عم چاچا کو کہا جاتا ہے اور طالب اسٹوڈنٹ کے چاچا غنی ہیں، مالدار ہیں. باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق. مسجد کا دروازہ مفتوح کھلا ہوا ہے، و باب المدرسۃ اور اسکول کا دروازہ بند ہے. خال حامد فقیر. حامد کا ماموں فقیر ہے یعنی غریب ہے. سیارۃ عباس فی الشارع. عباس کی گاڑی راستے پر ہے، سڑک پر ہے. شارع سڑک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ابن من انت. انا ابن مدرس. انا ابن المدرس. ابن من کس کا بیٹا. انت تو ہے. انا ابن المدرس میں مدرس کا بیٹا ہوں یا استاذ کا بیٹا ہوں. این الکلب. کتا کہاں ہے. ہوا تحت السیارہ. تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، کہ وہ گاڑی کے نیچے ہے. اب ان جملوں میں مناسب کوئی خبر لگا دیں جو اس کے مطابق ہو. البیتی مغلق. ابھی دیکھیں البیتی اس کے نیچے زیر آئی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے شروع میں کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جو اس کی طرف اضافت ہو اس کی. اور مغلق کا مطلب ہے بند، گھر بند. تو ادھر آ سکتا ہے باب البیتی مغلق، کہ گھر کا دروازہ بند ہے. این السیارتی. ابھی اس کے نیچے بھی زیر ہے تو اس کے شروع میں کوئی ایسا لفظ لگا دے جو اس کے مناسب ہو اور اس کی طرف اضافت ہو. اضافت میں آپ نے یہ قانون یاد رکھنا ہے کہ اس کا پہلا جو لفظ ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام کبھی بھی نہیں آتا. دوسرے کے شروع میں کبھی الف لام آ سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی آ سکتا. این مفتاح السیارہ محمد رسول اللہ.
ابن الطبیب او غرفۃ الطبیب بعید، القرآن کتاب اللہ، خدیجۃ بنت حامد، انا ابن المدرس۔ اس طرح آپ اس کے جواب، تو باقی ترکیبات کو آپ مکمل کریں۔ اگلا سوال ہے صحح الترکیبات التالیہ، کہ جو مدر ذیل ترکیبات ہیں اس کو آپ صحیح کریں۔ القلم الطالبی، اب اس میں غلطی کیا ہے یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جو نسبت ہے اس کو قانون یہ ہے اس کا کہ اس کے پہلے لفظ، دو لفظوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے تو اس کے پہلے لفظ کے شروع میں الف لام نہیں آتا، ادھر الف لام آیا ہوا تو آپ نے الف لام کاٹ دینا، قلم الطالب ہو جائے گا۔ اسی طرح بنت حامدن ہونا چاہیے تھا، اسم الولدی ہونا چاہیے، باب السیارتی ہونا چاہیے، الرسول اللہ نہیں ہوگا، رسول اللہ ہوگا، ابن المدرسی، یہ ابن المدرس لکھا ہوا ہے، ابن المدرس، ابن کے اوپر ایک پیش آئے گی۔ اسی طرح محمدن ہے، اس کے اوپر تنوین ہے، لیکن اگر اس کے شروع میں یا لگایا جائے آواز دینے کے لیے، ندا دینے کے لیے، تو اس کی تنوین بھی ختم ہو جائے گی۔ محمدن یا محمدو، استاذن یا استاذو، خالد، یعنی تنوین ایسے لفظ کے اوپر آتی ہے جو کہ عام ہے، خاص نہیں ہے، تو جب اس کو آواز دی جاتی ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، جس چیز کو بلایا جاتا ہے تو وہ خاص ہوتی ہے، عام چیز کو تو نہیں بلایا جاتا۔ خالدن، تو جب اس کو بلایا جائے گا تو کہیں گے یا خالد، ولدن، لڑکا، جب اس کو بلائیں گے تو کہیں گے یا ولدو۔ اب اسی طرح اس کی پریکٹس کے لیے وہ نیکسٹ جو تمرین لائیں وہ کہتے ہیں اقرأ واکتب مع الضبط واخر الکلمات، کہ اس کو پڑھیں بھی اور لکھیں اور اس کی آخری حرف کی حرکت کے ساتھ۔ یا علیو، علیون تھا اصل میں، شروع میں یا آ گیا تو اس کی تنوین ختم ہوگی، ایک پیش رہ گئی۔ یا علیو یا عباس شیخن، اور جب یا لگا تو یا شیخ، یا رجل، یا سرن یا عمارو، دکتورن یا دکتورو، دکتور ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ پھر اگلی مشق ہے اقرأ المثال الآتیہ، اقرأ المثال الآتیہ، اس مندرجہ ذیل مثالوں کو پڑھیں۔ ثم کون اسئلہ مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ، پھر ان یہ جو سامنے تصویریں بنائیں گی ان کے مطابق آپ نے سوال بنانا ہے۔ جیسے سامنے کتاب بنائی گئی تھی تو انہوں نے سوال کیا کتاب من ھذا، اور اب قلم بنا دیے تو آپ کیسے سوال کریں گے؟ قلم من ھذا۔ پھر قمیص بنا دیے تو کیا کہیں گے آپ؟ قمیص من ھذا، بیت من ھذا، سریر من ھذا۔ تو اس طرح آگے اسم نام کو کہتے ہیں، کسی کا نام پوچھنے کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ اسمک ماذا، ماذا اسمک، اسم الولد محمد، اسم البنت زینب، لڑکے کا نام محمد ہے اور بیٹی کا نام زینب ہے۔ اسم المدرس حامد، ما اسم المدیر، ما اسم المدیری، ڈائریکٹر کا نام کیا ہے؟ اب اسی طرح ابن بھی اس طرح جڑ سکتا ہے، ابن الخالد یا ابن خالدن، خالد کا بیٹا، فی المدرسہ دی، وابن حامد فی الجامعہ، ابن المدرس فی الفصل، و این ابن المدیر، ڈائریکٹر کا بیٹا کہاں ہے؟ استاد کا بیٹا تو کلاس میں ہے۔ اب وہ نیچے پریکٹس کہہ رہے ہیں کہ اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی ایک ہوتا ہے۔ حمزہ وصلی جو کہ درمیان کلام اس کو نہیں پڑھا جاتا، اور قطعی جو ہوتا ہے وہ درمیان کلام میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہ ابن جو ہے اگر شروع میں آ گیا تو اس کے حمزہ کو پڑھنا ہے، لیکن اگر درمیان کلام میں آ گیا تو اس کے حمزہ کو نہیں پڑھنا، جیسا کہ ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند۔ دیکھیں شروع میں جو ابن آیا اس کا ہم نے حمزہ پڑھا ہے، لیکن واو کے بعد آیا جب درمیان کلام تو اس کو ہم نے نہیں پڑھا۔ تو یہ ایک پڑھنے کی پریکٹس ہے، اور اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگا کہ محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا انڈیا میں۔ خرج ابن الطبیب، اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے، خرج ابن الطبیب من البیت، ذهب ابن التاجر الى السوق، تاجر کا بیٹا
بازار کی طرف گیا. اسم المہندس فیصل واسم الطبیب مسعود. انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے. مسم الرجل آدمی کا کیا نام ہے؟ رجل آدمی کو کہتے ہیں. ابن من انت؟ انا ابن الوزیر. اور اس کو ملا کے پڑھیں گے انا ابن الوزیر. تو یہ جو ابن ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ ابن اور اسم یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں کہ اگر یہ شروع میں آ جائیں تو ان کا حمزہ پڑھا جاتا ہے، لیکن درمیانے کلام میں آئیں تو اس کا حمزہ نہیں پڑھا جاتا. اب یہ نیچے الکلمات الجدیدہ انہوں نے ذکر کیے، یہ نئے کلمات ہیں، یہ آپ کو یاد کرنے کم سے کم. باقی اور بھی الفاظ ہیں لیکن آپ کو کم سے کم یہ یاد کرنے. الرسول، الکعبۃ، الاسم نام کو کہتے ہیں، الابن بیٹے کو کہتے ہیں، العم چاچا کو کہتے ہیں، اور الخال ماموں کو کہتے ہیں. الحقیبہ بیگ، السیارہ گاڑی، الشارع سڑک، مغلق بند، تحت اوپر، ہناکا ادھر. مہندس انجینئر کو کہتے ہیں. اسی طرح نیچے وہ ترکیب بتائی ہوئی ہے جو کہ میں نے اس چیپٹر کے شروع میں بتا دی تھی. سیارۃ المدرسی کہ دو الفاظ دو اسموں کے درمیان نسبت کے لیے کیا قانون ہے کہ پہلا لفظ مضاف اور دوسرا مضاف الیہ کہلاتا ہے، اور پہلے لفظ کے شروع میں الف لام نہیں آتا کبھی بھی، اور دوسرے لفظ کے شروع میں الف لام آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. اور اگر شروع میں الف لام ہے تو آخر میں ایک زیر آئے گی، اور اگر نہیں تو دو زیریں آئیں گی. تو یہ اس چیپٹر میں بنیادی چیزیں تھیں. اس کو آپ بار بار سنیں، خود دہرائیں تو آپ کی چیزیں پکی ہو جائیں گی، انشاءاللہ آسان ہوگی. اور قرآن میں یہ کثرت سے استعمال ہونے والی چیزیں قرآن اور حدیث میں. تو اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کے اوپر اجر دے گا. اور اس میں جتنی محنت ہوگی، آپ کا مقصد کیا ہے قرآن و سنت کو سمجھنا، اس کے بعد دوسرے مقاصد الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.